آج آپ کے پاس سورہ کوثر میں موجود ایک سیکرٹ راز پہنچنے جا رہا ہے۔ یہ 10 کا عدد ہے جو کہ سورہ کوثر کے ہر پہلو کے اندر طلسماتی طور پر چھپا ہوا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے قرآن پاک میں یہ کیا کرامات، کیا معجزات دکھائے گئے جس کو آج کا تیز ترین سپر کمپیوٹر بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی استاد، سب سے بڑے اسلامی خیل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دراصل سورہ کوثر میں 10 کے عدد کی ایسی کوڈنگ کی گئی ہے جس کو آج کی سائنس اور سائنسدان اور تیز ترین کمپیوٹر بھی سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ کو جن الفاظ سے ترتیب دیا گیا ان کی تعداد بھی 10 ہے، اور ذرا غور سے دیکھیے کہ پہلی آیت کو ترتیب دینے کے لیے جو الفاظ، جو حروف استعمال کیے گئے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی جو حروف استعمال ہوئے ان کی تعداد بھی 10 ہے۔ کیا اللہ کی شان یہ سورہ بیان کر رہی ہے، کیونکہ آخری آیت کے اندر جو حروف استعمال ہوئے اس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اور میں آپ کو اب کیا ہی بتاؤں، جو حروف بھی اس سورہ پاک میں ایک مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں ان کی سب کی تعداد بھی 10 ہے۔ اس سورہ پاک میں جو لفظ سب سے زیادہ تواتر کے ساتھ آیا ہے، جس کی گردان ہوئی ہے سب سے زیادہ، وہ ہے الف، جس کی تعداد بھی 10 ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیے کہ سورہ کوثر کی ہر آیت پاک کا جو آخری حرف ہے وہ را ہے، اور حروف ہجا کے لحاظ سے را کا جو پوزیشن بنتا ہے وہ بھی 10 ہے۔ اور پورے قرآن پاک میں بس 10 صورتیں ہی ایسی ہیں جن کا اختتام را پہ ہوتا ہے، اور سورہ کوثر اس سلسلے میں سب سے آخری صورت ہے جس کا عدد بھی 10 بنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ سورہ پاک کی ہر آیت کا دوسرا لفظ کاف پہ اختتام ہو رہا ہے، اور ہر آیت کے دوسرے نمبر پہ آنے والے یہ تینوں الفاظ 10 حروف سے مل کر ہی بنے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر آیت پاک کا سورہ کوثر کے اندر اختتام را پہ ہوتا ہے، اور ہر آیت کے دوسرے لفظ کا اختتام کاف پہ ہوتا ہے۔ اب علم الاعداد کے لحاظ سے کاف کی جو نومیرک ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے 20، اور حروف ابجد کے لحاظ سے جو رے کی ویلیو بنتی ہے وہ بنتی ہے 200۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ 20 کا عدد تو 200 میں 10 مرتبہ آتا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی دلیل ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورہ ہی بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، اور اگر بسم اللہ کے تمام ہی الفاظ اگر ہم ایک ایک کر کے سیدھے لکھتے چلے جائیں تو را لفظ کی پوزیشن 10ویں بنتی ہے، چاہے آپ شروع سے گنیں یا پیچھے سے آگے کی طرف گنیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک کی بس 2 ہی صورتیں ایسی ہیں جس کا آغاز انا سے ہوا ہے۔ پہلی سورہ ہے سورہ القدر اور دوسری ہے سورہ الکوثر۔ اب یہ محض اتفاق کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتوں کا اختتام را پر ہوتا ہے؟ سورہ قدر کا جو قرآن پاک میں نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 97، اور سورہ کوثر کا جو نمبر بنتا ہے وہ بنتا ہے 108۔ میری دعا ہے آپ کے لیے کہ یہ جو 10 کا عدد بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کی زندگی کی ہر خوشی کو 10 گنا کر دے۔ ذرا غور کیجئے کہ سورہ قدر اور سورہ کوثر کے درمیان جو صورتوں کا جو گیپ ہے وہ بھی 10 ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری سورہ قدر کے اندر الف سے شروع ہونے والے الفاظ کی تعداد بھی 10 ہے؟ قرآن پاک میں، کلام پاک میں ایسی عجیب و غریب سائنٹیفک کیلکولیشن کا ہونا محض اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے لیٹسٹ سپر کمپیوٹرز بھی اس بات پر ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، نئے سے نئے قرآن پاک کے راز دنیا پر افشاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آج کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو کہ AI کہلاتی ہے اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ کے ذرا بتائے کہ 1500 سال پہلے کسی کتاب میں ایسی کیلکولیشن کیسے ہی کی گئی ہوگی۔ بے شک یہ اللہ کا انعام ہے، لوگوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اپنی تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو، اپنی پریشانیوں کو دل میں دبا کر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ نے ہی روشنی سینٹر پاکستان کا راستہ آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کا حل بھی آپ کو بے شک قرآن پاک ہی بتائے گا۔ اپنے صحیح، جامع اور مستند استخارے کے لیے روشنی سینٹر کے نمبر ملائیے۔ دوسرا، میں آپ کو ایک سورہ کوثر کی کمال کی بات بتاتا ہوں۔ سورہ کوثر کا جو لفظ ہے نا کوثر، اس کی ہمیں کثرت چاہیے، اس کی ہمیں شفائی تاثیر چاہیے۔ اب جو لوگ زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ سن لیجئے کہ جب بھی کبھی آپ روپے پیسے کا اپنے بنڈل بنائیں، اس پر ربر بینڈ چڑھانے کے بعد اس پر انگلی کو قلم بنا کر ہاتھ کے اشارے سے لکھیے کوثر۔ جو بچہ رہتا اکثر بیمار ہو، اپنی بیماریوں سے جیسے بیزار ہو، اس کے سینے پر انگلی سے لکھیے کوثر۔ آپ بھرنا چاہتے ہیں نا اپنے اکاؤنٹ کو روپے پیسوں سے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ اپنی چیک بک لیجئے گا، اس پر لکھے گا ہاتھ کے اشارے سے لفظ
کوثر۔ اگر سیٹ آپ کو کام سے بار بار نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہو اور بات بات پر باتیں سناتا ہو تو بس ٹیبل پر اپنے جب آپ کام کے جب بیٹھے تو اس ٹیبل کے اوپر لکھ دیجئے کوثر۔ اگر دکان میں پڑا مال آپ کا بکتا نہ ہو یا مارکیٹ میں جانے کے بعد واپس آ جاتا ہو تو جس وقت مال تیار کر کے آپ آگے بھیج رہے ہوں تو کارٹن کے اوپر انگلی کے اشارے سے لکھیے گا کوثر۔ انشاءاللہ یہ مال آپ کا پہلے کی نسبت جلدی بک جائے گا اور اس کا پیسہ بھی جلدی آئے گا۔ اللہ کے کلام میں جو سورہ کوثر ہے اس کی پوری تاثیر کوثر لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ نام کوثر آپ کو کیا کیا دینے جا رہا ہے۔ بس 3 ہی مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے اور اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین کام کو حل کرنے کی نیت کیجیے اور وہ مسئلہ جا کر کمنٹس میں جا کر فوراً لکھ دیجیے اور روشنی سینٹر کی دعا کے اس نورانی نیٹ ورک کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیے۔ سورہ کوثر سے آپ کو کیا مل سکتا ہے اس بات کا انحصار بس اسی بات پر ہے کہ آپ کا سورہ کوثر کے اوپر یقین کتنا ہے۔ بس سورہ کوثر کے اس پیغام کو آپ آگے شیئر ضرور کیجئے۔ آپ کو کیا ملے گا بدلے میں اللہ جانے، اللہ کا کلام جانے۔ سورہ کوثر سے محبت کرنے والے کی زندگی میں اگر پیسے کم بھی آ رہے ہوں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کام کیسے بن رہے ہیں، خرچے کیسے پورے ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کی چند کرامات ہے، اپنے پاس نوٹ کیجئے، جن سے مل جائیں گے آپ کو زندگی کے سارے جوابات جو آپ کی زندگی کے بڑے مشکل سوالات بنے ہوئے تھے، کیونکہ آج کے بعد آپ کو کثرت بھی ملے گی اور برکت بھی ملے گی۔ بس سورہ کوثر 41 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو بڑی سے بڑی مشکل بھی مشکل نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کا حوصلہ ویسے ہی آسمان کو چھو جائے گا۔ بس روزانہ 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے گا، دنیا کا جو کوئی بھی کام آپ حسنہ چاہتے ہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی، حسنہ ہو جائے گی، کیونکہ اب دنیا اور آخرت کا آپ کو کمپلیٹ پیکیج ہی مل جائے گا۔ آپ کو پتا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ کوثر سے بڑا وظیفہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جن کے گھروں میں اولاد تو ہو لیکن بیٹے نہیں بچتے ہو، انہیں چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ بلا ناگا سورہ کوثر ضرور پڑھا کریں۔ اس بات کا مکمل راز ان شانیہ کا هو الابتر کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سورہ کوثر کے ذریعے زندگی میں آپ کو کیا کیا ملا ہے کمنٹس کے ذریعے سے پوری دنیا کو بتائیے، اور سورہ کوثر آپ کو کیا کیا دے سکتی ہے جاننے کے لیے شیئر کا بٹن دبائیے۔ اپنے نصیب کی روحانی مدد اور روحانی امداد پانے کے لیے helpme@roshnicenter.com پر اپنی زندگی کی مکمل رودات تفصیل کے ساتھ لکھ کر ای میل کے ذریعے مجھے لکھ بھیجیے۔ انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔